سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ حسب معمول شب جمعہ کی مجلس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائی. یہ سب اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کی عنایت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کوئی نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماتے ہیں. کیونکہ یہ شب جمعہ ہے، اس کی اپنی فضیلیت ہے، بے انتہا فضائل خود اس میں موجود ہیں. اس وجہ سے بھی آج کی مجلس الحمدللہ باعث برکت اور الحمدللہ اللہ کے نورات اور تجلیات عنایات کی بارشوں کا ذات ہے لیے. کیونکہ شب جمعہ کے لیے بہت ہی زیادہ فضائل ہیں. اچھی تو جمعہ شروع ہو جاتے ہیں نا ہمارا سے، اور اس کے علاوہ بھی ایک اور آج کی رات شرعی حیثیت تو کوئی نہیں، دینیوں کے معاملہ ہے، لیکن اس عرف میں اس کی اہمیت بہت ہے. دنیاوی لحاظ سے بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، ظاہر ہے تعلق ہے دنیا حساب سے، وہ بھی ہے یعنی عیسوی حساب سے آج سال ختم ہو رہا ہے اور کل سال نیا شروع ہو رہا ہے. کیونکہ اسلام میں تو ہمارا سال جو شروع ہوتا ہے محرم سے شروع ہوتا ہے، اور ہمارے تو سارے کام بھی اسی سے شروع چاہیے، تاریخیں بھی یاد ہونی چاہیے، مہینے بھی یاد ہونے چاہیے. لیکن دنیا ایک عجیب رنگ پکڑ گیا ہے اور ہر جگہ پہ ایک ہی معمول بنا ہے. بھئی عیسوی سال کے ساتھ حساب ہے ہمارا، سارے دنیا کے معاملات جو ہوتے ہیں اسی کے ساتھ چلتے ہیں. جتنی معاملات آپ دیکھ لیں کیلنڈر وہی ملتے ہیں، وہی چیزیں سب کچھ چلتی ہیں. اس لیے عرف میں اس کو پھر عام ہے چیز. اس اعتبار سے اہمیت ہے کہ بھئی ہمارا تو مغرب کے بعد دن بدل جاتا ہے، لیکن ان کے حساب سے جو ہے رات کے 12 بجے جیسے 12 سے اوپر ہوتی سوئی تو ان کا سال شروع ہو جاتا ہے. تو اس اعتبار سے ہر کام کی جو ابتدا ہونی چاہیے اس کو بابرکت بنایا جائے. یہ تو لازم ہے ہمارے لیے، کسی کام کی ابتدا کریں تو اس میں برکت ضرور شامل ہونی چاہیے.
چلو ایسی صحیح کہ بھائی اب یہ سال گزر رہا ہے اور سال آ رہا ہے، لوگ تو اس کو مناتے ہیں اور ہم تو سب سے زیادہ مناتے ہیں، غیروں سے بھی زیادہ ہم مناتے ہیں اس کو، تو کیوں نہ ایسا ایک کام کر لیا جائے، فائدہ اٹھائیں اس سے۔ سارے معاملات نیت کے ساتھ چلتے ہیں، کوئی کام بھی آخرت کے حساب سے انسان کرے تو عبادت بن جاتی ہے الحمدللہ۔ تو ہم کیوں وقت ضائع کریں اپنا، ہم بھی شامل ہوں اس میں۔ تو ایک ایسا عمل کر لینا چاہیے آج رات کہ اس عمل کے ذریعے ایسے ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ ہمارا جو گزر رہا ہے یہ دنیاوی اعتبار سے، اس میں جو ہم سے غلطی ہوئی ہیں اللہ سے معافی تلافی ہو جائے، اور کوئی بعید نہیں، اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، اس عمل کی برکت سے ہمارے پچھلے سال کے معاملات جو چادر پھٹ جائے اس پر، اور آنے والا سال جو ہے الحمدللہ اس کے لیے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ برکتیں آ جائیں اگلے سال کے لیے۔ ابھی جو مصیبتیں دیکھ رہے ہیں ہم، پریشانیاں دیکھ رہے ہیں، تعلق تو اسی سال کی تاریخوں سے ہے اس کا۔ تو کیوں نہ ایک عمل ایسا کیا جائے، اس انداز سے کیا جائے کہ دونوں کے امتزاج ہو جائے، یعنی دونوں کی یہ باتیں ہمیں مل جائیں۔ کریں گے بھائی؟ ایک عمل بتاتا ہوں آپ کو، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، ایک ذہنی اختراع سمجھیں، لیکن بہت ہی کام والی چیز ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ عمل کیا ہے کہ اب تو لوگ تو پٹاخے چھوڑیں گے، ہم اپنا کام کیوں نہ کریں؟ دینی اعتبار سے تو عبادت بنا ہے، ہونا ہے، سال تو آنا ہی ہے، کیلنڈر ہم نے اٹھانے ہیں، تاریخیں بدلنی ہیں، گھڑیوں کی تاریخیں بدلنی ہیں، گھڑی کی تاریخیں بدلنی ہیں، ڈیٹ آف برتھ چلنا ہے، تو وہی معاملہ ہے یا نہیں؟ تو اس کو باعث برکت بنے، کس چیز سے؟ کوئی عمل کیا جائے، ایسا عمل کیا جائے کہ دونوں چیزیں ہمارے ساتھ ایک ساتھ ہو جائے۔ اور کیا عمل ہو سکتا ہے؟ وہ عمل ایسا ہے کہ حقیقت میں ہماری زندگی اس کے لیے، وہ اگر ہماری زندگی سے عمل نکال دو تو بیکار ہے۔ ہماری آخرت، ہماری خوشی، ہمارے غم، ہر چیز اللہ نے اس عمل کے ساتھ منسلک کی ہے، ہماری ہر چیز ہمارے اس سے منسلک ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں، اس عمل کو اگر ہم ترک کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں، تو بس بربادی، دنیا بھی تباہ ہماری، اور حقیقت یہ ہے کہ آج وجہ بھی یہی ہے ہماری تباہی اور بربادی کی، اس عمل کی کوتاہی کی وجہ سے، جو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اتنا امپورٹنٹ عمل ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، شریعت کے حساب سے، جو اللہ نے ہمیں عمل دیا ہے، اتنا امپورٹنٹ ہے۔ اس کو ترک کرنے کے بعد انسان کا حال، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ اگر اس عمل کو کوئی ترک کر دے گا یا ترک کرتا ہے تو اس کا معاملہ ایسا ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سارے جتنے بھی وعدے ہیں اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں، اللہ اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں۔ اب آپ بتائیں کہ سارے تو ہمارے دین کا معاملی وعدوں پر اللہ تعالیٰ کے، جنت کے وعدے، دوزخ سے نجات کے وعدے، وہاں پہ انعامات کے وعدے، کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ کا وعدہ نہ ہو؟ اللہ کہتے ہیں یہ عمل جو ترک کرتا ہے پھر اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں۔ اتنا بڑا عمل ہے یہ، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس عمل کو ترک کرنے سے یا چھوڑنے سے دنیا بھی برباد اور دین بھی ایسے جیسے کوئی عمارت گر گئی ہو، جیسے کسی عمارت میں ہم بیٹھے ہیں، یک لخت وہ عمارت جو ہے اس کی چھت گرے اور ختم کر دے۔ دین کی بربادی اتنی بڑی اس میں، اس عمل کو ترک کرنے میں۔ وہ عمل ہم کریں الحمدللہ۔ کتنے امپورٹنٹ ہوگا عمل، پتہ ہے آپ کو کیا عمل ہے اس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں آپ سے؟ سب میں نے قرآن حدیث سنائی ہے، اس پہ ذرا غور ہم ضرور کریں اپنی زندگی پر کہ ہمارا کیا ہے عمل کے ساتھ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ وہ کیا عمل ہے؟ نماز۔ کیا عمل ہے وہ؟ نماز۔ مسند احمد مسلم کی حدیث ہے،
روایت کرنے والے حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے تشریف رکھتے تھے، صحابی تھے، مسجد میں ایک شخص آیا، آپ کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھ پہ حد جاری ہو گئی، حد کہتے ہیں سزا مقرر ہو گئی اس پر، آپ سے کوئی توجہ نہیں دی، پھر وہ آ گیا یا رسول اللہ مجھ پہ حد جاری ہو گئی ہے، پھر بھی کوئی توجہ نہیں دی، پھر اس نے تیسری دفعہ کہی یا رسول اللہ مجھ پہ حد جاری ہو گئی ہے، آپ نے توجہ نہیں دی، بلکہ نماز کا ٹائم شروع ہو گیا، نماز کھڑی ہو گئی، نماز شروع ہو گئی، جیسی نماز ختم ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر پوچھا وہ آدمی کیا ہے جس پہ حد جاری ہوئی تھی؟ آدمی آگے بڑھا کہ یا رسول اللہ میں ہوں، مجھ پہ حد جاری ہو چکی ہے، میں تمہیں کامل وضو کیا تھا نماز سے پہلے۔ اب یہ سن لیں کہ کتنی اہم چیز ہے وضو کا کامل ہونا، چھینٹیں نہیں مارنی، باتیں نہیں کرنی۔ کامل وضو کیسے ہوگا؟ کیا پیمانے ہیں ہمارے پاس؟ آپ کیسے پتہ چلے کہ ہمارا کامل وضو ہے؟ اس کا پیمانہ ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا ہم وضو نبی پاک کی سنت کے مطابق کر رہے ہیں؟ جتنا سنت کے قریب ہوگا ہمارا وضو، یاد رکھیں، جتنا سنت کے قریب ہوگا، مسواک ہوگی، دعائیں ہوں گی، بیٹھیں گے، وہی جو جس قدر آپ اس کو سنت کے ساتھ منسلک کریں گے اپنے وضو کو، اسی قدر وہ کامل ہوتا چلا جائے گا، اور جس قدر ہمارا وضو کامل چلا جائے گا، جس فعل کے لیے جا رہے ہیں نماز الحمدللہ، اس میں رنگ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ کیونکہ ابھی حدیث بتا رہی ہے، آپ یہ نہیں کہا تو نماز پر وضو کیا نہیں، کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کامل وضو کیا، تو نے میرے مطابق جس طرح میں نے بتایا ہے، سبحان اللہ، جیسے میں نے تجھ کو ٹیچ کیا ہے وضو کرنے کے لیے، کیا اس کا تمام تو نے کیا؟ ہمیں سوچ لینا چاہیے۔ اب یہ نہیں میں نماز ہوگی ادا کر دی، کمال ہے، اتنی بڑی امپورٹنٹ چیز جس کی میں صرف 2 حدیثیں آپ کو سنائیں گے، جو دین کے لیے ہمارے ستون ہے، جیسی بلڈنگ ہے یہ کھڑی، اس پہ ایک ستون لگا ہوا ہے، ستون کو آپ گرائیں گے تو پوری چھت ایک دم نیچے آ جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بالکل نماز اس طرح ہے کہ جس وقت آپ نے نماز کو فارغ کیا تو آپ کی پوری بلڈنگ دین کی ختم ہو گئی۔ بلکہ ایک حدیث ہے، اور حدیث یاد آئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر جس کی نماز نہیں ہوگی تو نیکیاں قبول ہی نہیں کرتا۔ یہ بندہ بڑا کام کر رہا ہے، یہ بڑا نیک ہے جی، یہ فلاں کرتا ہے، یہ کرتا ہے، سب سے پہلے چیز کیا ہے اللہ کے نزدیک؟ نماز، محبوب ترین چیز، اس کے لیے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اصل بربادی انسان کی یہی ہے، اور پھر مومن ہو کے تصور بھی نہ ہو کہ اس گھر میں نماز نہ ہو، اس کے بچے نماز نہ پڑھیں، اور پھر سوچے جی ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں، معاملات کچھ گھر کے اندر بنتے ہی نہیں، چلتے ہی نہیں ہیں، کیا ہوگی ہمارے پاس؟ کون سا پیمانہ ہے؟ ہم یہ ایک دم شکایتیں شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کچھ سوچیں ذرا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس شخص سے کہ تو نے کامل وضو کیا؟ اس نے یا سن میں نے بالکل کامل وضو کیا۔ اور تو نے نماز پڑھی ہمارے ساتھ؟ کہتے یا سن میں نے نماز بھی پڑھی۔ تو کہتے سن، پھر تو ایسا ہو گیا جیسے ابھی ماں کی پیٹ سے جنا گیا ہے۔ سبحان اللہ، حد جاری ہوئی، کسی اتنی بڑی گناہ پہ حد جاری ہوتی ہے آدمی کی، کیا ہوتا نا اس نے، ادھر اب کیا ہو رہا ہے، قانون کیا بن رہا ہے شریعت کا، الحمدللہ۔ اس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی شاید یہ وقتی طور پہ آیا ہو، لیکن فوراً اس واقعے کے بعد قرآن میں آیت اترتی ہے کہ انسان کی بدیوں کو نیکی ختم کر دیتی ہے، سبحان اللہ۔ یعنی ثبوت ہو گیا کہ آج کے لیے نہیں ہے، جب بھی کوئی ایسے انسان کام کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کرم نوازش یہ ہوگی کہ نماز کی اتنی بڑی حیثیت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نے سچے دل سے معافی مانگ لی تو اللہ پاک کر دیں گے اسے۔ بولے سبحان اللہ، کتنی امپورٹنٹ ہے ہمارے گھر کے اندر نماز۔ نماز نماز وہ چیز ہے کہ سرکار رسول تشریف لے جا رہے تھے، پورا دین دے کر جا رہے تھے، پوری شریعت دے کر جا رہے تھے، لیکن جاتے ہوئے جو پیغام دے رہے تھے
صلاح کی نماز، کہ سارا دین تمہارا منحصر ہوگا کس پر؟ نماز پر۔ تم جب لوٹو گے اللہ کی طرف، تمہاری ساری کامیابی کا راز جو ہوگا کس پر ہوگا؟ مجھے بولیں، نماز پر۔ اور پھر وہاں کام بھی سارے اسی کے بنیں گے کہ جس کی نماز بہتر اس کی آخرت ہی بہتر۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کتنی امپورٹنٹ، یہ تو دنیا میں ایسی ہے کہ دنیا بھی اس کی لاجواب دنیا، سبحان اللہ، لاجواب دنیا، قناعت والی، خشوع والی، رحمتوں والی، برکتوں والی، ڈھیر نہیں چاہیے اس کو، لیکن برکتیں ہوں گی اس کے گھر کے اندر، نمازی کے اندر۔ آسمان سے زمین سے اللہ تعالیٰ اس کا رزق اتارتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بھئی مکان ہو بھائی جس میں بھائی کتنا بڑی مکان ہے، بھائی کتنی بڑی گاڑی ہے، کتنا بڑا جہاز ہے، یہ برکتیں نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، برکت ہوتی ہے کہ کسی گھر میں آپ داخل ہوں اور داخل ہو گئے ٹھنڈ لگے آپ کو، ان کے چہرے کو دیکھیں اتنے مطمئن لوگ ہیں، ان کے گھر میں تو صوفہ بھی ٹوٹا پڑا ہے، کوئی سیٹی بھی نہیں ان کے گھر میں، تو پڑھتے بھی کوئی ایسے لاجواب نہیں لٹکے ہوئے، گاڑی چھوڑی کھڑی ہے، یہ تو اندر رو رہے ہوں گے لوگ، پریشان ہوں گے، لیکن جیسے وہ ایک آدمی اندر داخل ہوتا ہے اتنے مطمئن اور ایسے پیار سے کچے سے معمولی کپ کے اندر ایک جناب چائے کپ قہوہ بنا کر آپ کے سامنے پیش کرے گا تو زندگی پر اس کا مزہ آپ کے چہرے زبان سے نہیں اترے گا، کیونکہ اس کپ کے اندر حلال سے بنا ہوا کپ ہے، حلال سا پانی ہے، حلال کا اس میں دودھ ہے، حلال کی چینی ہے، اس سے نہیں کہ بہترین چائے کے اندر آپ کو کپ کے اندر بنا کے چائے، پھر اس کے ساتھ مشروبات، اس کے ساتھ چیزیں آپ کو رکھ دیں، برفیاں رکھ دیں، حلوے رکھ دیں، اور وہ آپ کو مل رہا ہے، اس میں کیا ہوگا کھانے کے بعد جتنی عبادتیں کی ہیں وہ بھی حرام ہو جاتی ہیں انسان کی۔ سبحان اللہ، میری بات سمجھ آئی؟ یہ سب کچھ کس نے بدل دیا گیا؟ کیوں کہ اس نے نماز کو اپنے گھر میں رکھا، اس نے اپنے کان بچوں کے کانوں میں یہ نہیں ڈالا تو نے یہ بننا ہے، تو نے فلاں بننا ہے، تو نے ایسے کمانا ہے، تو نے یہ کرنا ہے، اس نے ان کے کانوں میں نہیں ڈالا۔ وہ دنیا سے ڈرا نہیں، اسے دنیا کی کسی قسم کی سٹیٹس کی ضرورت نہیں، اس نے کسی مال جمع کرنے کی سوچا نہیں، اس نے پتا ہے کہ اس کو دنیا میں تانے پڑیں گے، تو کیا کر رہا ہے اپنے بیٹے کے ساتھ، تو نے کبھی سوچا بھی اس کے لیے، اور تو نے فلاں بھی کیا ہے، لیکن اس نے اس کان میں کیا سکھایا؟ اس بچے پر 16 جو زور دیا، اس نے پورا جو زور دیا، علم سے پہلے، قرآن سے پہلے، ہر چیز سے جو پہلے زور دیا، اس نے بچے کو نمازی بنایا، نمازی بنایا، نماز کے نعرے لگائے اس کے کانوں پر، اس نے اس کے سامنے پڑھ کے نمازیں بھی دکھائیں، اس کو مسجد کے رخ دکھائے، اس نے کوئی اسے اتنی بڑی کیمسٹری اور فزکس کی کتاب اس کے ہاتھ میں نہیں رکھی، اس نے غربت سے نہیں ڈرا، وہ پریشانی سے نہیں ڈرا، وہ لوگوں کے تانے سے نہیں ڈرا کہ لوگ کیا کہیں گے تو نے اپنے بیٹے کو ضائع کر دیا، نہیں، اس نے سب سے بڑا کام کیا کہ میں نے اپنے بیٹے کو نمازی بنا دیا، نمازی بنا دیا۔ یہ کنٹراسٹ نہیں ہے، جس وقت آپ نے اپنے بیٹے کو نمازی بنا دیا تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جس گھر میں نماز آ گئی اس گھر میں ہر دنیا کی چیز آ گئی، سائنس بھی آ گئی، کیمسٹری بھی آ گئی، فزکس بھی آ گئی، جو اس کے مقدر میں اس راستے پہ چل پڑے گا وہ، لیکن نمازی ہو کے بنے گا ڈاکٹر، نمازی ہو کے بنے گا انجینئر، نمازی ہو کے بنے گا اکاؤنٹنٹ، نمازی ہوگا، اور جب نماز کے جڑوں میں چلی جائے گی نماز تو پھر اس کے ہر چیز میں، ہر پیشے میں اس کی برکتیں نظر آنی شروع ہو جائیں گی۔ ممنوع نہیں ہے آپ کے لیے کہ چیز آپ یہ نہ بنے، ڈاکٹر نہ بنے، انجینئر نہ بنے، نہیں، سٹارٹ آپ کیسے کر رہے ہیں اس کام کو؟ سبحان اللہ، ہاؤ یو اسٹارٹنگ دا تھنگ۔ آج تو معاشرہ ہمارا ختم ہو چکا ہے، اتنا خوف ہوتا ہے کہ بچے کو پیدا ہونے کے بعد ہمیں یہ خوف چڑھ جاتا ہے کہ یار کھائے گا کیا، اس کا سٹیٹس کیا ہوگا، یہ فلاں کیا کرے گا، یہ فلاں کیا، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جس وقت بچہ جوان ہو جاتا ہے، درخت لگ جاتا ہے تو اس میں فرق آئیں گے، پھر بچہ چرس پیتا ہے، بھودیاں کرتا ہے، غلط معاشرے میں پھرتا ہے، گناہوں میں ڈوب جاتا ہے، پھر جی اس پیر کے پاس چلیں، جی اس سے دعا کرا لیں، اس نے جادو کر دیا، میرے بچے لیے جو کر دیں۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تجھے بتایا ہی نہیں تھا کہ سٹارٹ کرنا ہے تو اس سے سٹارٹ کر جس کی کانوں میں اذان دی گئی ہے، اذان میں نے دلوا دی، نمازی تو۔ اذان دیتے ہیں نہیں دیتے؟ دیتے ہیں تو نماز
اللہ نے یہ کام ہمارے سپرد کر دیا کہ اذانیں تو میں نے دلوا دی، اس کان میں بھی دلا دی، اس میں اقامت دلا دی، اب باقی تیرا کام ہے کہ تو نے اس کو نمازی بنانا ہے۔ تو پیدا ہوتی پیغام تو مل گیا ہمیں، سبحان اللہ، استغفر اللہ کو ہمیں کافری گھر تو پیدا نہیں ہے، پیدا جیسے بھی انسان دیکھیں آپ، کسی بھی یعنی کم سے کم درجے کا مسلمان جو ہوگا، ٹوٹا پھوٹا میری طرح مسلمان جو ہوگا، اس کے گھر میں اگر کوئی بچہ پیدا ہو گیا، گو اس کے گھر میں قرآن بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بہت ماڈرن ہے اور سب کچھ چلتا ہے معاملات، لیکن پھر بھی سب سے پہلے فکر یہ ہوگا کہ بچے کے کان میں اذان کہاں دیں، مولوی صاحب کو بلائیں کان میں اذان تو دے دے، ہوگا ہی نہیں ہوگا۔ مسلمان گھرانے کی بات کر رہا ہوں، یعنی ٹوٹا پھوٹا ہو میری طرح آدمی، تو فکر اس کو یہ ہو کہ بچہ پیدا ہو گیا، یار کتنے اذان تے پائی دے کان سے، اقامت تے پائی دے کان سے، سوچتے آدمی نہیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا ایک فیکٹر دیا ہے کہ کوئی بھی اس سے بھاگ نہیں سکتا، ہر ایک کے کان میں دینی پڑتی ہے اذان۔ جب بچوں کو اذان دے دی تو اس کا کام تو ختم ہو گیا، اس نے کہا اب ٹھیک ہے، اللہ نے کہا میں نے اذانیں دلوا دی ہیں، اب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے جو نعمت میں نے دی ہے لڑکی کی شکل میں یا لڑکے کی شکل میں، تو اس پہ کتنی محنت کرتا ہے، تو اس کو کیسے نمازی بناتا ہے۔ تو نماز تو اتنی بڑی چیز ہے۔ تو میں اب بات کی طرف آتا ہوں کہ میں آپ کو عمل بتانے لگا تھا، تو وہ کون سا عمل بتا رہا ہوں آپ کو؟ مجھے بولیں، نماز کا، کہ ہماری ابتدا نماز، ہر کام ہمارے نماز سے شروع ہوتا ہے، دن کا ابتدا نماز سے، دن کی انتہا نماز سے، دن کے درمیانی حصہ نماز سے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہر چیز جو مانگنی ہے نماز سے مانگو، رزق مانگو، دولت مانگو، بچے مانگو، جو کچھ مانگنا ہے میں نے تمہیں ایک ایسی چیز دے گی، وضو کرو، دولت نماز پڑھو، مانگو مجھ سے، میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ سب سے بڑا وظیفہ، کوئی یعنی راستہ بند ہی نہیں ہمارے لیے، ایسی چیز دے دی، اور ہر عبادت اللہ نے زمین پہ دی، لیکن اللہ نے نماز اپنے حبیب کو بلا کر اپنے سامنے دی، سبحان اللہ، چکر کٹوا کے دی۔ دیکھا کتنے چکر لگے، اتنی یہ سب کیا تھا؟ یہ اللہ اور حبیب اللہ کے درمیان جو باتیں تھیں، یہی تھا کہ اہمیت بتائی جا رہی تھی کہ کتنی بڑی چیز اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں اس کو۔ امت ہماری مسجد تو بنا دی شبر میں، ایمان کی حرارت بالوں میں، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں سے نمازی نہ بس۔ یہ کتنی خوبصورت مسجد ہے، یہ کتنا بڑا میناریں ہیں جی، یہ کتنی بڑی لائٹیں ہیں، لیکن فجر پہ دیکھیں کہ اتنی لوگ ہوتے ہیں بولٹن میں، 2 صفحے میں پوری نہیں ہوتی۔ اور کیا چیز چھوڑ رہے ہیں ہم؟ کہ جو زندگی کا حاصل ہمارا اس نماز کے ساتھ ہے، حاصل زندگی میں اس کے ساتھ ہے۔ ہم کہتے ہیں صوفی بننا ہے جی، فلاں اللہ والے کے پاس جا رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اسکار کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں بھائیو؟ یہ کیا مطلب کیا ہے اس کا؟ آپ سارے ماشاءاللہ ذکر اسکار کرنے والے لوگ ہیں، تو سمجھے تو صحیح، یہ تزکیے کی لائن پکڑی کیوں ہے ہم نے؟ تزکیہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں کشف ہو جائے، کرامات ہو جائے، فرشتے دیکھنے لگیں، ہمیں لوگ اللہ والے کہنے لگیں، ہم اللہ والے بن جائیں۔ مائنس بینگ شیخ آپ سے بات کر رہا ہوں، اپنے ساتھیوں سے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ لازم ہے ہر انسان پر جو مسلمان ہے وہ تزکیہ کرے، جو تزکیہ نہیں کرے گا وہ ٹوٹا پھوٹا انسان ہوگا۔ کیوں؟ کس وجہ سے میں بتاتا ہوں کہ تزکیہ کا محور اور مرکز ایک چیز ہے جس کی اتنی امپورٹنس ہے کہ حدیث جبریل آپ پڑھیں تو تینوں چیزوں کو ایک ساتھ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ عقیدہ کیا ہے، اسلام کیا ہے، سبحان اللہ، اور آخرت کس، تو دنیا کی کامیابی کس میں ہے؟ احسان، احسان تزکیہ ہے۔ آپ اس کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ اس کو اتنی امپورٹنس کیوں دی کہ سارا کچھ جتنے بھی اعمال بنیں گے آپ کے، دیکھیں کون سی عقیدہ بنے گا آپ کا، جو اعمال آئیں گے سارے اس پر، اسلام اعمال سے مرکز ہوگا، وہ سب کے سب کس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ آپ کے مرتبہ احسان پر، تزکیہ پر۔ تزکیہ آپ کریں گے نہیں تو یہ دونوں چیزیں آپ کی ٹوٹ پھوٹ جائیں گی، بلڈنگ گر جائیں گی آپ کے۔ دیکھیے ہم ایسے بھاگتے ہیں اس چیز سے کہ اس کو ہم امپورٹنس نہیں دیتے۔ بڑا اللہ نے کہتا ہوں، یہ قرآن آپ کو بتا رہا ہے، حدیث بتا رہی ہیں آپ کو کہ تزکیہ اختیار کریں، لیکن کیونکہ کانسیپٹ چینج ہو گیا ہے، پیری مریدی اور پتہ نہیں کیا کچھ شروع ہو گیا اس معاملات کے اندر، کانسیپٹ شیطان نے چینج کر دیا ہے، جس سے ہم بھول گئے کہ تزکیہ کا مطلب کیا تھا، مرتبہ احسان کیا تھا، اس کی امپورٹنس بھول گئے۔ یہ جماعت تو یہ کرتی ہے فلاں، یہ جماعت، کوئی جماعت کی، ہر مومن پہ فرض مرتبہ احسان حاصل کرنا۔
کیوں پوچھیں آپ. طریقہ ہوگا کون سا؟ شریعت اور سنت کا، جو بتایا گیا ہے کہ اس تزکیے پر ہم تزکیہ کیسے کریں. اس کے اللہ والے کے پاس جانا قرآن نے کہا ہے کونوا مع الصادقین. تو ان کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ تزکیے کے لیے. تزکیہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے ہم پیر بن جائیں، ہمیں خلافت مل جائے، ہمیں کوئی بزرگی مل جائے. نہیں. واحد اور واحد تزکیہ مرکز المحور یہ ہے جو ہمیں ایک طرف پیغام دے رہا ہے کہ کیا؟ کہ جیسے جیسے تیرا اندر صاف ہوگا، بولو سبحان اللہ، جیسے جیسے تیرا اندر صاف ہوتا چلا جائے گا تزکیہ، ویسی تیری نماز بنتی شروع ہو جائے گی. اور اس درجے پہ تیری نماز پہنچ جائے گی تیری صفائی کی وجہ سے کہ ایسا ہوگا کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے کسی کی نماز میرے بھائیو؟ خیر آپ تو نیک آدمی بیٹھے ہیں اپنی بات کر. زندگی گزر گئی ماتھے ٹیکتے ٹیکتے رگڑتے ماتھے زمین پہ، اور پتنی مکے میں اور مدینے میں. کسی کو کبھی احساس ہوا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں؟ تو یہ کیا ڈرامہ ہے جو حدیث آئی ہے؟ یہ کس کے لیے ہے؟ غیروں کے لیے ہے، اوروں کے لیے ہے کہ ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ میرے اور آپ کے لیے ہے؟ نو پوائنٹ. ہمیں کوئی احساس ہی نہیں چیز کا. ہم کس لیے پیدا ہوئے ہیں؟ ہمیں حاصل کیا کر کے جانا ہے؟ جانے کے پاس اللہ نے پوچھ لیا کہ تیری کوئی ایک نماز بھی ایسی تھی کہ جس میں تیری فیلنگز ہوئی کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، تو ایسی نماز پڑھ، نماز تو پڑھ، ایسی پردے میں اٹھا دوں گا سارے، میں رب ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو کم از کم ہونا اس سٹیج پہ تو پہنچ جا. اگر یہ نہیں کر سکتا یہ تو جواب دے وہاں پہنچ کر، یا اللہ میں نے محنت بہت کی لیکن میں اس محنت کے بعد سٹیج پہ نہیں پہنچا، تو دوسری محنت تجھے اللہ تعالیٰ نے جو احساس دے وہ کم از کم میں تجھے نہ دیکھ سکا تو اتنا احساس مجھے ہو گیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. ذرا بتائیں تو صحیح بھائی ہماری نمازوں کا حال کیا ہے؟ اس لیے ہمارا نماز بیکار ہے، نماز اس درجے پہ نہیں گئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ تزکیہ ہی نہیں ہے. ہم مطلب نہیں سمجھے اللہ کے ذکر کا. تو پوچھا ہے رسول اللہ کل شیء ثقالۃ قلب، ہم اپنے قلب کو اندر کو صاف کس سے کریں؟ اللہ کے نبی فرمایا ذکر اللہ. کیوں بیٹھے ہم یہاں؟ میں یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ کوئی تیسرا کام تو کرنا نہیں ہم نے. آپ کو دعوت دی ذکر کریں، کیوں کریں ذکر؟ اس لیے آپ پیر کے پاس ہیں اور آپ بھی پیر بنے، اور آپس میں پیروں کا کام ہے. یہ ہر مومن اور مسلمان مرد اور عورت کا کام ہے کہ کثرت ذکر کر کے اپنے باطن کو پاک کر کے اپنی منزل کو حاصل کرے. اور وہ منزل کیا ہے؟ 5 وقت جو ہماری نماز ہے، ہر مومن کی منزل وہ ہے کہ اپنا ماتھا ٹیک کے سوچے کہ کیا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یا اللہ کا وہ مجھے آ گئے کہ میں اللہ سے خوف میرے دل میں پیدا ہو گیا ہے اور میرے گناہ ختم ہو گئے. نہ بیکار ہے. کہتے ہیں ہماری نماز. اچھا جب کسی کو کہو نا یار نماز ہو جی بس اللہ بڑا رحیم کریم جی پڑھ لی نا وہ بڑا کرم جی آپ بخش جائیں بس ضرور قبول کر لے گا. کتنا ڈرامہ ہے. کبھی مکان کے بارے میں آپ سوچیں بس چھوڑو جی کیا صحیح کرنا خود ہی صحیح ہو جائے گا جی چلے گا. کبھی گاڑی کی بات، کبھی دکان کے بارے میں نہیں جی چلتی رہے گی جی کیا مال ڈال اس میں. کبھی سوچا؟ لیکن جہاں دین کا معاملہ ہے نہیں جی نماز پڑھی گئی جی ٹھیک ہے جی اللہ بڑا رحیم کریم جی بس کیا پڑھ تو لی نا جی. یہ حال ہے اس چیز کا جس کا سٹینڈرڈ اللہ پاک نے یہ دیا ہے کہ تو نے کوشش تک بھی نہیں کی. کریں گے کوشش؟ یہ میں تقریر نہیں کر رہا جو زور لگا رہا ہوں. That's the message. میں تو میسج دے رہا ہوں آپ کو، جو مجھے کسی نے دیا میں آپ کو دے رہا ہوں. میں نے آپ کو تقریر کے لیے نہیں بٹھایا، ذکر کے لیے بٹھایا. یہ تو بات نکل گئی کہ بتا رہا تھا میں آپ کو. تو جس نے اپنی نماز صحیح کرنی ہے وہ نماز بنانی ہے ساری زندگی ہماری نماز کے ساتھ. میں نے آپ کو بتا دیا جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے، قرآن بھی نہیں ہے، حج بھی نہیں ہے، مدینہ بھی نہیں ہے، مکہ بھی نہیں ہے. ہر جگہ جو ملتی ہے آپ کو کس چیز سے ملتی ہے؟ صلاۃ. دنیا میں بھی اسی کی پکار ہوگی. اللہ بندے سے پوچھتا ہے جب جاتا ہے رات کو بستر پہ، صلاۃ بتا تیری نماز کیسی رہی، 5 وقت تو نے ملاقات کی مجھ سے. جاتے ہوئے پوچھتا ہے. اور جس بندہ اٹھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ بندے کیا تو نے تیاری کی آج پھر تم مجھ سے ملاقات کرنے آئے گا؟ 5 وقت میں نے تجھے دی ہیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. سبحان اللہ. وہ مومن ہے تو تجھ پہ تو لازم کر دی ہے میں نے. اللہ قرآن کہتا ہے
یہ قرآن بتا رہا ہے کہ اگر تو مومن ہے تو تجھ پہ ایک چیز لازم میں نے کر، وہ کیا؟ لازم، کانت لازم کر دیا بالمومن، ہر مومن کے اوپر میں نے سبز کر دی یہ چیز کہ تو نے نماز پڑھنی ہے. اب تو یہ نہ سوچ کس طرح پڑھنی ہے، یہ کام میرا ہے کہ میں جانتا ہوں رب کہ کون سے وقت تیرے مصروفیت کے، کون سے دے کھانے کے، میں اس میں سے وقت خود چنوں گا جس میں میں خود اپنی برکتوں کو نازل کرتا ہوں. تو اس لیے کہا کانا وہ وقت اوقات میں نے خود چنوں ہیں. جب میں تجھے آواز ماروں گا، میرے ایک مؤذن آوازیں مارے گا تو سمجھنا اللہ نے یہ وقت اس نماز کے لیے منتخب میں نے کیا ہے، کوئی بندہ نہیں کر سکتا. آپ کر کے دکھائیں مجھے فجر کا ٹائم منتخب. بلائیں تمام مفتیان کو کہ جی آج فجر جی اس طرح نہیں کریں گے، فجر آج اس وقت کر دیتے ہیں، کر کے دکھائیں مجھے. ہے ضرورت کسی کی زور چینج کریں، اثر چینج کریں؟ کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کتاب علم، یہ میں نے سلیکٹ کیا کہ میں رب جانتا ہوں، میں تجھے بلا رہا ہوں تو خالی بھیج دوں گا. اللہ کے نبی نے ایک جھلکی دکھائی ہے تو گناہوں کے ساتھ آئے گا تو ایسا جائے گا جیسے ماں کی پیٹ سے نکلا ہوا ہے. نماز نماز نماز، لیکن نماز وہ نہیں جو ہم پڑھتے ہیں. نماز کا سٹینڈرڈ دی ہے ایسا کہ یا تو اللہ کو تو دیکھ رہا ہے یا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اس سٹینڈرڈ کو حاصل کیسے کریں؟ محنت، کوشش. کس طرح؟ اندر کی باطن کو صاف کریں. وہ کیسے کریں؟ جائیں کسی ایسے شخص کے پاس جس کا یہ منزل حاصل کر چکا ہے، زندگی لگا کے اس نے اپنی صفائی پہ حاصل کر دی ہے، اس آدمی کے پاس جا کے بیٹھیں. اللہ سبحانہ کہتا ہے جب تو ایسے انسان کے سامنے چلا جائے گا جس نے محنت کی اپنی زندگی پر اپنی نماز کو صحیح کرنے کے لیے، تو تجھے کیا ہوگا؟ اس کے پاس جاتے ہی تیرے اندر ایک ایسا نور ڈالوں گا کہ تیرا خود بخود دل صفائی کی طرف چلنا شروع ہو جائے گا. دیکھیں ہم اللہ والوں کے پاس ایک تو ڈھونڈتے ہی نہیں. اب اللہ والوں کو ڈھونڈتے ہیں تو ایسا ڈھونڈتے ہیں کہ پہلے دنیا کا کام دس دیجیے سانو، یہ توجہ دکان کے لیے دے دیں، یہ بچے کے لیے دے دیں، فلاں کے دے دیں، آپ کو کام نہیں، یہ چھوڑو، یہ کوئی اللہ والا ہے، ہمارا کام ہی نہیں ہوا اس کے ذریعے. کیا سٹینڈرڈ ہو گیا ہمارا دین کا. دین کو ہم نے عجیب کانسیپٹ ہی چینج کر دیا. دین کا آج سمجھ جائیں، اچھی طرح سمجھ جائیں کہ دین کا اول آخر صرف ایک چیز پہ موقوف ہے، اور وہ کیا ہے؟ اونچا بولیں. باقی سب چیزیں سیکنڈری ہیں. حج، زکوٰۃ، روزہ سب سیکنڈری چیز. قرآن، تلاوت ہے، سب کی رونق کس چیز کے ساتھ ہے؟ اگر تیری نماز صحیح ہے تو تیرا قرآن بھی صحیح ہے. تیری نماز صحیح ہے تو تیری تلاوتیں بھی صحیح ہے. تیری نماز صحیح ہے تو تیرا ہر چیز صحیح ہو جائے گی. تو نماز کو کیسے صحیح کریں گے؟ باطن کی صفائی کریں. باطن کی صفائی کیسے ہوگی؟ ذکر اللہ کثرت سے کریں. یہ نہیں دو تسبیح پڑھ. قرآن ہر جگہ قرآن کہتا ہے جب بھی ذکر کا معاملہ ہے. کیوں؟ اس لیے دیکھیں جب بھی آپ قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیں، نماز 5 وقت، حج سال میں زندگی میں 1 دفعہ، زکوٰۃ اتنے %، سب پہ اللہ نے حدیں رکھ دی ہیں یہ. اور جب اپنے ذکر کا معاملہ آتا ہے اور قرآن میں اعلان کرتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا كَثِيرًا، اس میں کثیر کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی حدی کو انلمیٹڈ، 10,000 15,000. ایک کیوں کہ وجہ اس کی یہ اللہ جانتا ہے سارا کہ تیرے اندر گند اتنا ہوگا دنیا کا کہ چھوٹی موٹی تسبیحوں سے کام نہیں چلے گا. اس کے لیے کثیر چاہیے کہ ہر وقت تجھے اللہ کے ذکر میں محو ہونا پڑے گا. ذکر کرتا رہے، صفائی ہوتی رہے گی، صفائی ہوتی رہے گی، تیری نماز بلند ہوتی رہے گی. تیری نماز بلند ہوگی تو مجھ سے ملتا چلا جائے گا. بولے سبحان اللہ. اب آتا ہوں عمل کی طرف. سبحان اللہ. اللہ نے بڑی پیاری نماز کی باتیں. میری بیٹری چارج کرا ماشاء اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں تو گدا مندہ آدمی ہوں، اپنے آپ کو صحیح کرنے کے چکر میں پھر رہا ہوں بھائی. تو الحمدللہ آج کے بعد میں بھی پورا زور لگاؤں گا اس چیز پر بھائی. اب جب ذکر کروں گا تو کیا نیت ہوگی میری؟ اب تک تو پیر بنا بیٹھا تھا نا حضرت صاحب، اس لیے ذکر کرا رہا ہوں. آج سے نیت میری کیا ہوگی کہ بھائی میں نے اپنی نماز کو صحیح کرنی ہے، دل کو دیکھوں صاف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. بولے سبحان اللہ. تو ساری یہ نیت کر کے بیٹھے اللہ کے ذکر میں، اچھا تاکہ اپنی منزل کو حاصل کریں. یہ اللہ نے کتنا کرم فرمایا ہے کہ ہمیں اس علاج تک پہنچا دیا. جیسے ہوتا ہے نا ایک آدمی بیمار ہو گیا، کینسر ہو گیا بیچارے کو، اب وہ بڑا سخت پریشان ہے، مجھے کینسر ہو گیا، ٹی بی ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا. تو اب جب اسے ایک ڈاکٹر مل گیا، کنسلٹنٹ مل گیا، بڑا اچھا، بہت زبردست کو فزیشین مل گیا،
اب سب سے پہلے کیا کہا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تم نے اچھا ڈاکٹر ملا دیا مجھے. کہیں گے نہیں کہیں گے؟ کتنا خوش ہوتا ہے آدمی. سبحان اللہ بھائی، زندگی موت تو لگتے آخر میں، کم تم ڈاکٹر تو یار بہت اچھا مل گیا مجھے، کتنا اللہ کا کرم ہوا، اب مجھے پرواہ نہیں، میرا علاج بہت اچھا ہوگا. تو اسی طرح اللہ کا کرم یہ ہے ہم پر. سنو ذکر کرنے والے، اللہ کا کرم یہ ہم پر ہے کہ سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ بغیر محنت کے ہم پہ وہ دروازہ کھول دیا جس سے اللہ کا ذکر دے دیا، وہ دروازہ کھول دیا کہ جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مل جائے گا. دروازہ کھول دیا اللہ تعالیٰ نے ذکر کا، بٹھا دیتا ہے، بلا لیتا ہے اور ہم ذکر کرتے ہیں کثرت کے ساتھ. بولے سبحان اللہ، یہ دروازہ کھل گیا ہمارا الحمدللہ. ذکر کرنے والوں اب اس پہ تمہیں نیتوں کو ہم نے صحیح کرنا ہے. یہ سب کس لیے کرنا ہے؟ اپنی نماز کو چیک کرتے رہیں کہ ہماری نمازیں کتنی اچھی ہو رہی ہیں، ٹائم پہ ہو رہی ہیں، صحیح ہو رہی ہیں، اور گناہ ہمارے ختم ہو رہے ہیں نماز سے، وہ کیفیت اندر نورانی پیدا ہو رہی ہے جو اللہ نے بتائی ہے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ نے بہت ہی آسان کر دیا معاملہ. اب اس محنت سے ہم چلیں گے، ذکر کریں گے، اپنے نماز کی نیت رکھ، تو اللہ کہتا ہے کہ اب تو فکر نہ کر، سائم مشکورہ. اب تو منزل تک حاصل کرے یا نہ کرے، لیکن میں تو رب ہوں، میں جانتا ہوں تو نے کوششیں کی ہیں، تو میں کوشش کو قبول کرتا ہوں، رزلٹ نہیں دیکھتا. سبحان اللہ. میں یہ پوچھوں کہ اس بندے نے محنت کی تھی کہ یہ محنت بہت کرتا تھا بیچارہ، ذکر بھی شروع کر دیا تھا، کثرت سے ذکر بھی کرتا تھا، اور نماز خیال بھی یہ تھا، کیفیت اس کی پھر بھی نہیں کہتا چھوڑ دو اس بات کو، میں تو صرف اس کی کوشش کو دیکھتا ہوں. اس نے کوشش کی ہے، مقام میں دیتا ہوں، آج تجھ کو میں وہی مقام دوں گا جس کا میں مقام رکھا ہوا ہے تیرے لیے. تو ایک چیز میں نقطہ سن لیں کہ ہم جب کوشش شروع کریں تو اس میں آپ گھبرائیں نہیں کہ مجھے ہو کی نہیں رہا یا کب ہوگا، یہ تو یا بہت دیر، بالکل نہیں. ہمارا کام کیا ہے؟ سچے دل کے ساتھ جڑ جائے اور کوشش شروع کر دیں، بس. باقی سارا کام اللہ پہ چھوڑ دیں. کوشش کیا ہوتی ہے دیکھیں کیسے کیسے نقطہ آپ کو بتا رہا ہوں. آپ اپنی طرف سے نہیں، ہم تو کوشش کر نہیں. میں ایک بتاتا ہوں طریقہ آپ کو. اس آدمی کو کہا جائے گا یہ کوشش کر رہا ہے، پہلے سبحان اللہ. کس آدمی کو کہا جائے گا یہ کوشش کر رہا ہے؟ یاد رکھ لیں کون آدمی ہوگا جس کو کہا جاتا ہے یہ کوشش کر رہا ہے. شریعت کیا بتاتی ہے ہمیں؟ اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو اس عمل کو استقامت کے ساتھ کر رہا ہے. بولے سبحان اللہ. یعنی اللہ نے ہمیں جب تصویر پکڑا دی ذکر کی، اب یہ نہیں کل چھوڑ دو، پردے چھوڑو، دل نہیں کر رہا جی، بس سستی ہو رہی ہے جی، نہیں، وہ کوشش والے معاملہ نہیں ہے. کوشش اس کو کہا جائے گا کہ دل لگے نہ لگے، طبیعت چاہے یا نہ چاہے، حالات جیسے بھی ہوں، اس فعل کو نہ چھوڑے جو اللہ نے دے دیا. جس نے یہ کام کر لیا پابندی کے ساتھ، جیسے ذکر اللہ نے دے دیا، اب پابندی سے اس کو اختیار کر لیں. اب مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا، کیفیت بن رہی نہیں بن رہی، اس کی فکر نہیں کریں. ہم نے اللہ کو چیز کیا دکھانی؟ استقامت اور پابندی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پابندی سے صبح اور شام پابندی سے ہم کرتے رہیں. جو تو نے ہمیں بتائی تعداد، ہم وہ تعداد کرتے رہیں. ہمیں کوئی نیند آئی، کہتی اس کی تم پرواہ نہ کرو، میں نے تمہاری کوششوں کو مقبول کر لیا، سائے مشکور. یہ سارے پوائنٹ سننے کے لیے دوبارہ میرے بیان کو سن لینا. بھول جاتا ہے نا، شیطان بلا دیتا ہے نا بڑی چیزیں، بہت قیمتی چیزیں، اس کو سن لینا. آیا میں عمل کی طرف آتا ہوں اور پھر ذکر شروع کرتا ہوں. اچھا آج کیا شروع ہونے والا ہے؟ نیا سال، نیا سال اسلامی تو نہیں نا. ہم اس کو کیسے عبادت بنایا؟ عمل تو میں نے اتنا زور لگا، کون سا عمل ہوگا آپ مجھے بولو؟ نماز. اچھا کیسے نماز پڑھیں کہ ہمارا پچھلا سال کی گناہ معاف ہو جائیں اور اگلا سال ہمارا بھائی سے برکت ہو جائے. طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ میری اجازت سمجھنے جیسی سمجھے دماغ میں، لیکن ہے بڑی کام کی چیز. چلو یہ کرتے ہیں کہ 12 بجے قریب ان کا سال تبدیل ہوتا ہے، جو کہ ہمارا سال بن گیا ہے. ہر چیز ہماری اس کے ساتھ چلتی ہے، اور اس میں جو چیز آئے تو قبول کرنا پڑتا ہے. اب اس کو ہم نے عبادت بھی بنانا ہے اور دونوں چیزیں حاصل کرنی ہے. تو میرے بھائی ایسا کرو کہ جب پھلجڑی چھوڑنے کے لیے تیار ہو رہے ہوں گے لوگ، واحیات چیزیں کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، تو ہم کیا اپنی تیاری پکڑیں کہ ہم وضو کرنا شروع کر دیں. سبحان اللہ. عمل بتا رہا ہوں آپ کو، دیکھیں کیا طریقہ ہے اس میں. ہم کیا شروع کر دیں؟ ہم وضو شروع کر دیں. وہ اپنی تیاری کر رہے ہیں، گانے بیان جو کر رہے ہیں الحمدللہ کرتے رہیں. ہم اپنی تیاری شروع کر دیں. ہم کیا کریں؟ وضو شروع کر دیں. کتنے منٹ پہلے؟ 10 منٹ پہلے. 10 to کتنے بجے؟ 10 to 12 باوضو ہو جائیں. ماشاء اللہ. گھڑی رکھ لیں سامنے، ٹھیک ہے؟ باوضو ہو گئے، مصلی بچھا لیں.
اب کیا کرنا ہے ہم نے کہ جب رہ جائیں 5 to 12 5 منٹ کم ہو تو ہم نے فوراً نیت کس کی کرنی ہے؟ سبحان اللہ، نماز کی نیت شروع کرتے ہیں. 4 رکعت کر لیں، 2 رکعت کر لیں. جس وقت آپ رکعت کریں اس طریقے سے رکعت فنش کریں کہ جس وقت آپ کی رکعت ختم ہو تو اس وقت 5:12 ہو چکا ہو. بولے سبحان اللہ. اب ہوا کیا من ہمارا کہ سبحان اللہ یہ جو سال گزر رہا ہے ہم نے اس کو اینڈ کس چیز سے کیا ہے؟ نماز کے ساتھ. اور جو سال آ رہا ہے ہم نے اس کو ریسیو کیسے کیا ہے؟ بولے سبحان اللہ. کتنی نعمتوں والی بات تو بنی نہیں بنی. جو سال جو چلا گیا اس وقت بھی ہم نماز پڑھتے اس کو الوداع کریں، فیئر ویل کر رہے ہیں، گڈ بائے سال. یہ جو کر رہے ہیں، کوئی ڈانس کر رہا ہے، کوئی اچھل رہا ہے، کود رہا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کے گڈ بائی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے تو نے تیرے ساتھ رہے، اور اللہ سے دعا کرنے طرح یہ جو جا رہا ہے سال اس کے ساتھ وہ تو ہم کہیں بھی نہ تو ہم نے فیل ہی ایسا کیا ہے اللہ خود ہی معاف کر دے گا پچھلے سارے صاف. اور جب آ رہے ہیں تو اللہ کہتا ہے ہر چیز جو میرے نام سے شروع ہوگی، اور سب سے بڑے نام کی کیفیت کون سی ہے؟ نماز ہے. سب سے بڑا ذکر کون سا ہے؟ تو فرمایا جو میرے نام کے ساتھ میرے نام کی ابتدا کرتا ہے وہ برکتوں سے بھر دوں گا تیرے لیے. تو ہمارا سال کی ابتدا جو ہو رہی ہے کس سے ہو رہی ہے؟ نماز سے. تو ہمارا پورا سال برکتوں سے بھر جائے گا. ایسی کی تیسی کورونا کی بیٹ کر دیں گے ساری بیماریوں کو. اب دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. نسخہ میں نے بتا دیا، ہمت تو کر لیں ماشاءاللہ. اور نیو ایئر منا لیں آپ بھی، کوئی بری بات نہیں، منائیں اس طرح جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں. نہ ہی ہم دنیا سے پیچھے رہیں. جی تو آپ تو نیو ایئر بھی نہیں مناتے؟ جی ہم تو مناتے ہیں. کیسے منایا؟ ہم نے ایسے منایا کہ پچھلے سال سے گناہ معاف، اگلے سال کی برکتیں لی ہیں. منایا ہم نے. ہم بھی ماڈرن ہیں، ایسی بات نہیں. ہم دنیا بھی چلتے ہیں اور عقل ہیں الحمدللہ. اور ہیپی برتھ ڈے اور وہ کیا کہتے ہیں ہیپی نیو ایئر بھی کہہ دیتے ہیں ایک دوسرے کو. بالکل ہیپی نیو ایئر کہ بہترین طریقے سے سال گیا ہے اور خوبصورت طریقے سے سال آ گیا. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اور چند باتوں پہ جو میں نے کی ہیں اللہ مجھے بھی توفیق دے. سب سے پہلے تو مجھے دے ان باتوں پہ عمل کرنے کے لیے. اور آپ ساتھ تو نیک آدمی ماشاء اللہ، بس دعا فرما دیں. اب ہم کرتے ہیں اللہ کا ذکر، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے. ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ ہماری نمازیں بلند ہو جائیں. بس اکتفا نہ کریں جی نماز پڑھ لی یہ نہ ہو. نہیں، کمی ہے، یہ کمی ہے، ابھی اور صفائی کریں، ابھی کمی ہے. کیوں ہے؟ نماز پڑھتا ہوں پھر کیوں گناہ ہو رہا ہے مجھے؟ نماز پڑھتا ہوں پھر کیوں میری نگاہیں غلط ہیں؟ نماز پڑھتا ہوں اللہ نے کہا ہے کہ نماز تو ہر چیز کو ختم کرتی ہے، گناہوں کو ختم کرتی ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یار میرے اندر صحیح نہیں ہے، ابھی اور صفائی کرنی پڑے گی. اس صابن کو اور استعمال کروں اللہ کے ذکر. یقیناً کسی اللہ والے سے ملیں، اس سے ذکر کا طریقہ سیکھیں اور اس نیت کے پاس جائیں اس کے کہ جی میں اندر سے صفائی کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی ذکر ایسا بتا دیں تاکہ میرا اندر صاف ہو جائے. تو وہ تو ڈاکٹر ہوتے ہیں انشاءاللہ، وہ اپنی بک کھولیں گے، اس میں نکال دیں گے آپ کو کوئی پرسکرپشن دے دیں گے تم یہ کام کرو. انشاءاللہ کرنے والی اس کی ذات ہے، اندر سے صفائی ہونا شروع ہو جائے گی ہماری. یہ کام بھی کریں گے. ہیپی نیو ایئر پھر سب کو. سبحان اللہ. چلیں اب ذکر کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا المرسلین شفیع المذنبین طه و یاسین الحبیب المنین. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ وآل بیتہ كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان
وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت. اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت. اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا. اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. या अल्लाह माँ बाप को बख्श दे या अल्लाह हमारे माँ बाप को बख्श दे या अल्लाह हमारे माँ बाप को बख्श दे. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.